تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس سے سیکھ لیں، حضرت ابو طالب سے لیں، حضرت عبد المطلب سے لیں، بحیرہ راہب سے لیں، حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ سے لیں، یہ سیکھ ہم لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق ہوں گے، ان کی سنتوں سے جو متعلق ہوں گے، ان کے قرآن کریم کے پڑھانے والے جو ہوں گے، ان کی سنتوں کو بتانے والے، ان کے طریقوں کو بتانے والے جو ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ہاتھ چومیں، آپ میرا احترام کریں، خدا را میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں جو علماء ہوں گے، جو حفاظ ہوں گے، جو دین کے خدام ہوں گے، خدا را ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے خطاب میں، پچھلے جمعہ میں ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پھر ولادت کے بعد رضاعت میں کیا کچھ ہوا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیں تو کیا واقعات پیش آئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنو سعد پہنچے تو وہاں کیا کچھ واقعات پیش آئے، ان تمام چیزوں کو ہم نے سنا۔ آج انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو واقعات پیش آئے ان کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آخر میں اگر وقت ہو تو میں کوشش کروں گا کہ اسلام کا غیروں کے تہوار میں، غیروں کے عیدوں میں اسلام کے کیا احکامات ہیں، جیسا کہ ابھی دیوالی آنے والی ہے تو اس میں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، ہمارا کیا رول پلے ہونا چاہیے، اس کو بھی انشاءاللہ اگر وقت ہو تو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کا جو معاملہ ہوا تھا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لانے کی کوشش کیے تھے اور وہ اور 2 سال کا اگریمنٹ ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پھر بنو سعد کو پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال سے 4 سال کو پہنچی، بعض روایتوں کے مطابق 5 سال اور 4 سال کے درمیان کی جب عمر تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ شق صدر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو، سینے مبارک کو چاک کر کے، سینے کو چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سینے مبارک کے اندر رکھا گیا اور اس کو پیوست کر دیا گیا، پہلے جیسا تھا ویسا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اس واقعے کو تفصیل سے سیرت نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے یوں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہن کے ساتھ، اپنے رضائی بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے بچپن میں بھی جایا کرتے تھے، اس عمر میں بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بکریاں چرانے کے لیے۔ جب بکریاں چرانے کا معاملہ آتا تو ہم اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے بھی بات آئے گی، جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ تو یہ بکریاں چرانا آج کل کے جیسا ایک جو ہے چھوٹا معاملہ اس وقت نہیں تھا۔ بکریاں چرانا اس وقت ایک اہم کام تھا، اس لیے کہ وہ بہت فائدہ مند تجارت سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت وہ بکریاں چرانے والوں کو جو ہے بہت عزت سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے کہ جو بھی آدمی بکریاں چراتا اس کے اندر سب کو لے کے چلنے کی ایک کیفیت، ایک کوالٹی آ جاتی۔ تو اس لیے اس زمانے میں بکریاں چرانا ایک بہت جو ہے شریفانہ ایک تجارت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 4 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ میں ایک فرشتہ آ گیا۔ آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن حضرت جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا۔ لٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے لگے، سینے مبارک کو پھاڑنے لگے۔ ان کے بھائی بہن جو تھے وہ دیکھ کے تیزی سے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کے بتایا کہ
ہائے افسوس ہائے افسوس، بہت خطرناک معاملہ ہو گیا، بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی ہو گئی، محمد کو نعوذ باللہ کسی نے قتل کر دیا۔ یہ بچوں نے آ کے بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جان میں جان نہ رہی۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بعض نے یہ لکھا کہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جس کام میں وہ مشغول تھے اس کام کو وہیں پر چھوڑ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکی اور دوڑتے دوڑتے چلے گئیں جنگل کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بچپن کا زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، تسلی کے بول بولے اور ان کو جو ہے پانی پلایا، جو کچھ تسلی کے معاملات ہو سکتے تھے وہ کیا، پھر دریافت کیا کہ بیٹا آخر ہوا کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ دائی ماں، میں بیچ بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک آدمی آیا، سفید پوشاک میں تھا، وہ آ کے مجھے لٹا دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھی، اس تشت میں کچھ پانی تھا۔ روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی زمزم کا پانی تھا۔ وہ تشت جو تھی وہ جنت سے آئی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے لٹایا، سینے مبارک چاک کیا، دل کو نکالا، زمزم سے دھویا۔ ایک روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک اور لوتھڑا، خون کا ایک اور لوتھڑا بھی سینے مبارک سے نکالا اور اس کو ضائع کر دیا، اس کو ڈسمس کر دیا، اس کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یہ حصہ شیطان کا ہے جس کو کہ ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم سے دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں رکھا گیا اور پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے فیصلے سے سینے مبارک پہلے سے جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا، یعنی کہ اسٹچنگ وغیرہ کے کوئی داغ اس کے اندر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اس لیے میں گھبرایا ہوا ہوں۔ اس واقعے کے بعد حضرت دائی حلیمہ گھبرا گئیں اور یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس خوف سے لوگوں نے یہ لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اس خوف سے حضرت دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایگریمنٹ بھی ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور جا کر چھوڑ دیے۔ یہ سب جو انوار و برکات تھے وہ تو بہرحال بنو سعد میں بھی ابھی جاری تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ اب یہ جو انوار اور برکات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ کے گود میں بھی وہ تمام چیزیں ہونے لگیں، تمام طرح کے برکات وہاں پر جو ہے شروع ہو گئیں اور وہاں پر لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب گئیں، مدینہ منورہ گئیں۔ مدینہ منورہ جانے میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبد المطلب کے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی جو قبر مبارک وہاں پر تھی، جو مزار تھی، اس کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھی۔ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ بہرحال جس پرپس سے بھی جائیں، لیکن مدینے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ چلی، بڑی دور کا سفر تھا، چلی۔ جانے کے بعد وہیں پر رہی، مدینے میں 1 مہینہ وہیں پر رہنے کی بات کتابوں میں آتی ہے۔ وہاں پر 1 مہینہ رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار سا ہوا اور بھی بیماریاں آئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بجلی گری۔ حضرت عبداللہ جو کہ آپ کے والد محترم تھے، ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال کی ہے کہ والدہ محترمہ کا بھی مقام ابوا میں وہیں انتقال ہو گیا اور وہیں پر تدفین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ان کی باندھی تھی حضرت آمنہ کی، وہ باندھی کا نام غالباً ایمن بتایا جاتا ہے۔ وہ باندھی لے کر فوراً حضرت عبد المطلب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم کے آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ والد کو تو دیکھے نہیں، والدہ کا بھی اسی کم سنی میں، کم عمری میں انتقال ہو گیا، وہ بہت پریشان تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان کو سینے سے لگایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، اور کہا کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی پرورش کریں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم کسی طرح کی کوئی کمی ہونے نہیں دیں گے۔ ویسے بھی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی کئی وجوہات تھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی والدہ محترمہ کی کوکھ میں تھے تو ایسے ایسے واقعات پیش آئے اور ایسے ایسے خواب حضرت عبد المطلب کو بھی آئے کہ اس سے ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس لڑکے کی ایک شان ہونے والی ہے، اس لڑکے کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی پرورش میں لیا، انہوں نے اپنی پرورش میں کیا لیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے ان کی زندگی میں برتری آ گئی، ان کی زندگی میں برکت آ گئی، ان کی صحت میں برکت آ گئی، ان کی عزت اور شہرت میں برکت آ گئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیر نگی تھے، ان کے پاس پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، ان کے ماتحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے برکات خود ان کو محسوس ہو رہے تھے۔ لہٰذا کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا جب انہوں نے ارادہ کیا، اقرار کیا، تو انہوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے فرش پہ بٹھاتے، یعنی کہ ان کا ایک تخت ہوا کرتا تھا مکہ کعبۃ اللہ کے پاس، جس کے اوپر ان کے علاوہ کوئی بیٹھتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سردار تھے۔ لیکن حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرش پہ بھی بٹھاتے تھے، اپنے تخت پر بھی بٹھاتے تھے، جبکہ وہ اپنی سگی اولاد کو اور اپنے دوسرے پوتوں کو نہیں بٹھاتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ کے بیٹھ جاتے تو منع نہیں کرتے۔ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے فرزندان تھے، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو ان کو منع کرتے کہ اس لڑکے کی ایک شان ہونے والی ہے، اسے یہیں پر بیٹھنے دو۔ بتانا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، پورا لحاظ رکھتے، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی۔ جب 6 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو ہوئی، روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی جب ہوئی تھی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد اور والدہ کی کمی محسوس ہونے نہیں دے رہے تھے، لیکن صرف 2 سال کے بعد، والدہ کے 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حیات میں تھے، جب حضرت عبد المطلب حیات میں تھے تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو بار بار توجہ دلاتے تھے کہ تم اپنے اس بھتیجے کا خیال رکھتے رہنا اپنی زندگی ہی میں۔ حضرت ابو طالب عبداللہ کے بھائی ہیں، اور ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، آپ جانتے ہیں 10 جو بیٹے تھے وہ ایک ہی بیوی سے نہیں تھے، مختلف بیویوں سے تھے، لیکن حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور ابو طالب جن کا تذکرہ ابھی ہو رہا ہے، یہ 2 ایک ہی ماں کے تھے۔ تو اس نسبت سے حضرت عبد المطلب ابو طالب کو اس بات کی تاکید کرتے کہ یہ تمہاری ہی ماں کا بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، پوتا ہے، تو تم اس کا دھیان رکھتے رہنا۔ بہرحال جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضرت ابو طالب کو ان کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ حضرت ابو طالب کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کے بھائی صاحب تھے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی یہ ابو طالب کے بھی بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے بھی اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کیا، اپنے بچوں سے اچھا پہنایا، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اچھا ان کو کھلایا، اپنی اولاد سے اچھی تربیت ان کو دی، اپنی اولاد سے زیادہ ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنی اولاد سے زیادہ انہوں نے ان سے محبت کی، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ محمد ابن عبداللہ جو ہے، اس کی ایک شان ہونے والی ہے، اس کا ایک ڈنکا اس کا بجنے والا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ یہ کیا چاہیں، اللہ رب العزت کا ایک پروگرام تھا، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں شہنشاہت دیتے ہیں، جس کو جو دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دادا عبد المطلب کے دل میں جس طرح ڈالی تھی، اس سے زیادہ یا اس جیسی حضرت ابو طالب کے بھی دل میں ڈالی تھی، ذہن میں ڈالی تھی، سینے میں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ یہاں پر سیرت کے اس چیپٹر سے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا حضرت ابو طالب نے
حضرت عبد المطلب نے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے، حضرت حارث نے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ان کا لحاظ کیا، ان کا لحاظ کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ اطمینان کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ ہر سہولت کا معاملہ کیا، ان کو تکلیف ہونے نہ دیا۔ نہ حارث نے جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، نہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے تھے، نہ حضرت عبد المطلب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور نہ اب حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کسی طرح کی کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یہ نہیں چاہتے تھے، اور پوری زندگی میں انہوں نے کچھ تکلیف نہیں دی۔ جیسا کہ آپ نے جانا حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب نے اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، اپنی اولاد سے زیادہ اچھا پہنایا، کھلایا، پلایا، اچھے اخلاق دیے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، سب کچھ کیا۔ آخر یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں احترام ہو۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے، آج ہم ان کے امتی ہیں، وہ نبی بنائے جا چکے، ان کو قرآن کریم دیا جا چکا، وہ ہمارے نبی ہو چکے، انہوں نے ہمارے لیے احکامات دے دیے، لیکن میرے دوستو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں رکھتے۔ حضرت عبد المطلب نے رکھا، حضرت ابو طالب نے رکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے رکھا، حضرت حارث نے رکھا، ان کا لحاظ رکھا، ان کو کسی طرح کی تکلیف ہونے نہ دیا۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ آج کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ان کی سنتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ان کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، قرآن کریم کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ یہاں پر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا ہم خیال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہم جانیں، جان کر ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند نہیں ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیا چیز پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی نگاہیں پسند ہیں، ہم اسی طرح کی نگاہیں اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے بول پسند ہے اسی طرح کے بول ہم بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سننا پسند ہے اسی طرح ہم سننے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے کمانا پسند ہے اسی طرح سے ہم کمانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خرچ بھی کریں تو ہم دیکھیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، آپ جان چکے ہیں حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی کسی طرح کی تکلیف ہونے نہیں دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے لحاظ رکھا۔ اب نبوت دی جا چکی، ہم ان کے امتی ہو چکے، ان کو شریعت دی جا چکی، ان کو قرآن کریم دیا جا چکا، ان کو نبی قرار دیا جا چکا، یہاں تک کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے انہوں نے رو کر گزاری، لیکن میرے دوستو افسوس ہے اس بات پر کہ ہمیں اس نبی کا کوئی لحاظ نہیں، انہوں نے پوری زندگی ہمارا لحاظ رکھا لیکن ہمیں ان کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس لیے ہمیں ہوش کے کان لینے ہوں گے اور ہمیں اس بات پر مصر ہونا ہوگا، ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا، عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، ہماری سنتیں نہیں چھوٹیں گی، ہم اپنے والدین کا حقوق ادا کریں گے، ہم اپنے نبی کا حق ادا کریں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہم ایک ایک چیز کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہونے سے ہم محفوظ رکھیں گے، اس کا ہمیں ارادہ کرنا ہوگا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو طالب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ محبت دی، اپنی اولاد سے زیادہ کیئر کیا اور ان کی اچھی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی وقت ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ نظر رکھتے تھے کہ کہیں محمد ابن عبداللہ کو کچھ ہو نہ جائے، ہمیشہ نظر میں رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے دسترست میں رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ کہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، اس کا پورا لحاظ حضرت ابو طالب رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اسی 8 اور 12 سال کے درمیان تھی تو قحط سالی ہو گئی۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا کہ وہ قحط سالی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور باقی تمام لوگ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوئے اور جمع ہو کر کوشش کرنے لگے کہ اللہ سے دعائیں کریں کہ جس کی وجہ سے بارش برسے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پاس لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو کعبۃ اللہ سے لگا دیا گیا، اور گویا کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ایسا لگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسا کہ سورج پر پورے بادل آ کر امڑ گئے، پورے بادل آسمان پہ پورے بادل آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بارش ہوئی کہ گویا کہ سیلاب امن پڑا۔ یہ بھی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر کا لکھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر تشریف لانا اور لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ سیلاب کے جیسا اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی، تو حضرت ابو طالب ملک شام جانا چاہ رہے تھے، تجارت کے لیے ملک شام جانا چاہ رہے تھے، لیکن لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ لے جانا نہیں چاہتے تھے اس لیے تاکہ سفر جب ہوگا تو اس کے اندر کچھ صعوبتیں ہوں گی، کچھ مشکلات ہوں گی۔ جب سفر ہوتا تھا اس وقت تو جو ہے گھوڑے سے جانا ہوتا تھا، اونٹ سے جانا ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے، جان کا بھی نقصان ہو سکتا تھا، مال کا بھی نقصان ہو سکتا تھا، عزت اور آبرو کا بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب چاہتے تھے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ چلیں، لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت ابو طالب کو لپٹ گئے، چمٹ گئے اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو اس لگاؤ کو دیکھ کر، اس پیار محبت کو دیکھ کر حضرت ابو طالب جو ہے روک نہ سکے اور اجازت دی کہ ہاں چلیے، آپ بھی چلیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ چلے۔ جب اس قافلے کے ساتھ چلے تو جو معاملہ ہوا وہ معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے یہ بات لکھی، تاریخ دان نے یہ بات لکھی، سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ چلنے لگے تو عجیب چیزیں ہونے لگی، یعنی کہ کسی نے حملہ نہیں کیا، ہر کوئی اس قافلے کی ضیافت کر رہا، کوئی کہہ رہا کہ بھئی یہاں لیٹ کے چلو رات ہو گئی، کوئی کہہ رہا کہ بھئی کھانے کا وقت ہو گیا آپ کھا لے کے چلیے آپ سب لوگ۔ یہاں تک کہ ایک بصرہ میں، ملک شام سے پہلے ایک بصرہ ایک مقام ہے، بصرہ جب پہنچ رہے تھے تو ایک راہب، بحیرہ اس کا نام ہے، بحیرہ راہب ایک نام ہے اس کا، وہ ایک آپ سمجھ لیجیے ایک پنڈت تھا یا وہ ایک مٹھ میں رہنے والا تھا، اس زمانے کا ایک عالم تھا، اس زمانے کے توریت، زبور، انجیل جو کتابیں تھیں آسمانی کتابوں کو جاننے والا، لیکن اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنی خانقاہ سے یا پھر اپنے مٹھ سے یا اپنی عبادت گاہ سے وہ کبھی باہر نہیں آتا تھا۔ لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے ساتھ ہیں اس قافلے کو اس نے دعوت دی۔ بڑی تعجب کی بات ہو گئی، بھائی یہ راہب ایسا ہے جو کبھی باہر ہی نہیں آتا، لیکن اس قافلے کو اس نے کیا کیا، دعوت دی اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے پاس ایک مرتبہ کھانا کھائیں گے، اس لیے اس نے بلایا۔ سب لوگ پریشان، پورے گاؤں والے پریشان اور خود قافلے والے بھی پریشان کہ بھائی یہ کیوں بلا رہا، یہ ایسا آدمی ہے جو کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر بھی نہیں نکلتا، لیکن اب باہر بھی نکل کے آ گیا اور استقبال بھی کر رہا اور ہمیں دعوت بھی دی۔ جب قافلہ پورا آ گیا، قافلہ پورا آنے کے بعد جب اس نے دعوت دی، دعوت کھا لیے، کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، دیکھ کے اس نے مسکرایا اور مسکرا کر اس نے کہا کہ یہ ان کی ایک بڑی شان ہونے والی ہے اور ان کی جو کوالٹی ہے، ان کا جو فیس کٹ ہے، اس فیس کٹ کو میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے۔ ان کی ناک ایسی ہے تو میں نے پڑھا ہے کہ ان کی ناک ایسی ہوگی، ان کے آنکھ ایسے ہوں گے، ان کے آبرو ایسے ہوں گے، ان کا سٹرکچر جو پورا ہے یہ ایسا ہوگا، میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ چیز پڑھی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ان کے پیچھے آپ دیکھنا، ان کے مونڈوں کے درمیان دیکھ لو، ایک مہر نبوت ہوگی، واقعی ایک مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچاؤ، تم ملک شام نہ جاؤ۔ حضرت ابو طالب سے اس نے کہا کہ تم ملک شام ہرگز نہ جاؤ، اس بچے کو تم بچا لو، اگر تم ملک شام اس کو لے کر جاؤ گے تو پھر یہود اس کو ختم کر دیں گے، ہو سکتا ہے اس کو جان سے مار دیں یا ہو سکتا ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیں، اس لیے کہ یہ ایک نبی ہونے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی ایک بڑی شان ہونے والی ہے۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ نبی بنیں گے تو پوری دنیا ان کو مانے گی، یہودیوں کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھے گا، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی ہوں گے، اس لیے ان کو وہاں پر نہ لے جاؤں۔ تو حضرت
ابو طالب نے اس کی بات کا اعتماد کیا، اس لیے کہ اس زمانے کا وہ بڑا عالم تھا اور اپنے آپ میں بہت ایک پاور رکھتا تھا، ایک علم وہ رکھتا تھا، اس لیے حضرت ابو طالب نے اس کی بات مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھی جا دیا۔ یہاں پر میرے دوستو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پیغام کو دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ کر اس راہب نے، اس بحیرہ راہب نے اتنا اکرام کیا، اتنا اعزاز کیا۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ راستے بھر میں لوگوں نے احترام کیا، لوگوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا بھی لحاظ کیا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ قافلے میں تھے سب کی ضیافتیں ہو رہی تھی، سب کے لیے فرش بچھ رہا تھا، سب کے لیے بستر لگ رہا تھا اور سب کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ افسوس ہے صد افسوس ہے آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرنے سے رہا۔ آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ متعلق ہیں ان کا لحاظ کرنے سے رہا۔ میں ڈائریکٹ آپ کو بتا دوں، علماء کو انبیاء کا وارث بتایا گیا، علماء کو انبیاء کا وارث بتایا گیا، طلباء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بتایا گیا۔ جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں گے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بتایا گیا، اور جو لوگ حافظ ہیں، عالم ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، ان لوگوں کو میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بتایا گیا۔ لیکن افسوس ہے آج ہم کہاں ان کا لحاظ کرتے ہیں؟ مدرسے کے بچوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے، ہم علماء کا لحاظ نہیں کرتے، ہم حفاظ کرام کا لحاظ نہیں کرتے، 5 وقت ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا ہم لحاظ نہیں کرتے، 5 وقت جو ہمیں اذان دے دے کر مسجد کی طرف بلاتے ہیں، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، ان مؤذن کا ہم لحاظ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات کی پر غور کرنا چاہیے کہ وہاں بحیرہ راہب نے جو گویا کہ ایک بخیل تھا، کبھی اپنے مٹھ سے باہر نہ آتا، کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہ آتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قافلے کا اس نے استقبال کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایک نبی بننے والے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بابرکت ہیں، اس لیے اس نے یہ کام کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس سے سیکھ لیں، حضرت ابو طالب سے لیں، حضرت عبد المطلب سے لیں، بحیرہ راہب سے لیں، حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ سے لیں۔ یہ سیکھ ہم لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق ہوں گے، ان کی سنتوں سے جو متعلق ہوں گے، ان کے قرآن کریم کے پڑھانے والے جو ہوں گے، ان کی سنتوں کو بتانے والے، ان کے طریقوں کو بتانے والے جو ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ہاتھ چومیں، آپ میرا احترام کریں۔ خدا را میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں جو علماء ہوں گے، جو حفاظ ہوں گے، جو دین کے خدام ہوں گے، خدا را ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اس لیے کریں کہ ان کے سینے میں حدیث کا علم ہے، ان کے سینے میں قرآن کا علم ہے۔ آپ غور کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انہوں نے کیوں ان کی ضیافت کی، اتنا احترام ان کا کیوں کیا اور ان کے پورے قافلے کا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس قافلے میں نبی موجود ہیں۔ آج جو علماء کا قافلہ ہے، آج جو حفاظ کرام کا قافلہ ہے، آج جو ائمہ کا قافلہ ہے، اماموں کا قافلہ ہے، مؤذنین کا قافلہ ہے، آج جو مٹھی فنڈ کرتے ہوئے جو لوگ گھر گھر آپ کے آتے ہیں ان کو آپ احترام سے دیکھیں، چندے کے لیے جو صحیح لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ احترام سے دیکھیں، وہ بھی اس قافلے میں موجود ہیں جس قافلے میں نبی موجود ہیں۔ نبی کے اس تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو آگے بڑھانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا احترام میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں استثناء کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں ٹھگنے والے بھی ہیں، ان کو آپ تحقیق کر لیں اور ان کو اپنے گھر سے بھگا دیں، لیکن جو لوگ صحیح ہیں، جو لوگ سچے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز کے عادی بنے، جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں آپ کے بچے نماز پڑھ سکیں، دعا پڑھ سکیں، آپ کے لیے دعا کر سکیں، آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکیں، میرے دوستو ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے اماموں اور ایسے مؤذنوں کی تو ہمیں اہمیت جاننی چاہیے، ہمیں ان کی آؤ بھگت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ میں صاف الفاظ میں کہوں ان کو ہدیہ پیش کرنا چاہیے، ان کو بلا کر اپنے گھر پہ بٹھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام مل رہا ہے، اس پیغام کو ہم یہاں سے لیں اور لے کر اٹھیں۔ 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی آگے جو ہے ایک فیسٹیول آنے والا ہے،
دیوالی کا ایک فیسٹیول آنے والا ہے میرے دوستو۔ اسلام نے انسانیت کا پیغام ہر کسی کے ساتھ دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ بھی انسانیت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے پاس جا کے ان کی عیادت کریں، پڑوس میں اگر وہ ہیں وہ پریشان ہیں تو ان کی جا کے ہم مدد کریں، اگر ہمارے دوست پریشان ہیں اور غیر مسلم ہیں تو ان کی ہم مدد کریں۔ یہ اسلام کے احکامات ہیں۔ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیں، پاور کی ضرورت ہے، مین پاور کی ضرورت ہے تو ہم ان کے ساتھ چلیں۔ ان تمام چیزوں کی ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ لیکن جہاں بات ان کی پوجا پاٹ کی آتی ہے، جہاں بات ان کے تہوار کی آتی ہے، جہاں بات ان کے مذہب کی آتی ہے، جہاں بات ان کی عبادت کی آتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ خدا را ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پٹاخے نہ دلائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو پٹاخے پھوڑنے سے منع کریں، ہم اپنی عورتوں کو دیا جلانے سے محفوظ رکھیں۔ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی میں پوجا پاٹ کی ہو یا پٹاخے جلانے کی ہو، ہم اس میں انوالو نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خریدنا، ہمارا جلانا، ہمارا بجھانا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے گناہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ابھی جو ہفتہ آنے والا ہے اس پورے ہفتے میں دیوالی کی جو ہے خوشیاں ہمارے برادران وطن مناتے ہیں، وہ منان دیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انہوں ہمارے کو عید مبارک بولتے نا تو ہم کیوں نہ بولیں۔ دیکھیے ان کا مذہب اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ عید مبارک، لیکن ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم انہیں عید مبارک کہیں۔ اس لیے ہم ان دو چیزوں سے محفوظ رہیں، ایک تو سیرت سے ہم سبق لیں، دوسری یہ کہ دیوالی ہو یا پھر ہولی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن انسانیت کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں، محلے والے ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں، کالج اور اسکول کے ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں، لیکن مذہب کے اعتبار سے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔